عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقر مقاما. اور جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی پرے رکھ. یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے مومن بندے دعا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان کر رہا ہے کہ جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ اپنے رب سے کیا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم سے پرے ہی پرے رکھ، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے. لہذا ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ، بری جگہ جہنم. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جہنم سے پناہ طلب کریں، اس لیے کہ جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کل قیامت کے دن انشاءاللہ کامیاب ہوگا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ دعا اس طرح سکھلاتے تھے کہ جیسے انہیں قرآن مجید کی ایک سورت سکھلاتے تھے. وہ کون سی دعا ہے؟ وہ یہی دعا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. یہ دعا پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ ان بہت سے کم نوجوانوں کو یاد ہوگا، بہت سے کم بزرگوں کو یاد ہوگا، بہت سے ہماری اور ماں بہنوں کو یاد ہوگا. سیریل کی باتیں یاد، ہیرو ہیروئن کی نام ان کے یاد، لیکن ان سے دعا پوچھنی جائے تو جلدی یاد نہیں ہوتی. سوچئے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو ایک دعا سکھلا رہے ہیں کہ جیسے انہیں قرآن مجید کی ایک سورت سکھلاتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے. اس دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار باتوں سے، چار چیزوں سے پناہ طلب کی ہے. چار چیزوں سے. وہ کون ہے؟ پہلی چیز جہنم. ظاہر سے بات ہے جو انسان کل قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا گیا ہو وہ انسان کامیاب ہوگا. آج لوگوں سے سوال کرو کہ کامیاب کون انسان ہے، وہ کہتا وہ انسان کامیاب ہے جن کے پاس مال و دولت ہو. نہیں، وہ انسان کامیاب ہو جو کل قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا گیا ہو اور جنت میں داخل کر دیا گیا ہو، وہ انسان کامیاب ہے. دوسری چیز عذاب قبر. عذاب قبر سے کون بچیں گے؟ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں دنیا میں. جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلا، ویسا ہی کیا. اس نے اپنی طرف سے دین کے معاملے میں کوئی بھی گڑبڑی نہیں کی. انشاءاللہ وہ عذاب قبر سے معاف ہو جائے گا. مسیح دجال کے فتنے سے، دجال کا جب ظہور ہوگا تو بہت بڑا فتنہ ہوگا میرے بھائی. چوتھی چیز زندگی اور موت کے فتنے سے. زندگی اور موت کے فتنے سے. یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس زندگی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائے، اس زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگائے. اس لیے کہ زندگی جس کو مل گئی اس کی خوش نصیبی ہے. آج 70 سالہ بزرگ سے پوچھو جب اذان ہوتی ہے تو مسجد میں آنے کے لیے کتنی تکلیف ہوتی ہے.
लाठी के सहारे, अपने बच्चों के सहारे, दूसरों के सहारे मस्जिद क़यामत की तकलीफ पहुंचती है। इसलिए अल्लाह ताला को जमाने की इबादत सबसे ज्यादा पसंद है। जमाने की इबादत, तो जब तक जवान हो अल्लाह ताला की इबादत खूब जमकर कर लो, खूब जमकर इताअत करो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। नहीं तो जब बुढ़ापा जब आ जाएगा तो कुछ काम का नहीं रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको भी इन 4 चीजों से पनाह तलब करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर और बेशतर ये दुआ मांगते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, मुझे दुनिया में अच्छाई दे और क़यामत के दिन भलाई दे और मुझे अज़ाब जहन्नम से बचा। उन्हीं हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सअलल्लाहल जन्नता सलास मर्रातिन क़ालतिल जन्नतु अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नह। कि जो शख्स 3 मरतबा अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल करे, कितने? 3 मरतबा जन्नत का सवाल करे तो जन्नत क्या कहती है? अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नह, अल्लाह उसे तू जन्नत में दाखिल कर, अल्लाह उसे तू जन्नत में दाखिल कर दे। लेकिन हमें आज तौफीक नहीं मिलती है अपने रब से गिड़गिड़ा कर, रो कर, दुआ करके अपने रूठे हुए रब को मना लिया। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, कहने वालों ने क्या खूब कहा है कि सियाही गुनाहों की धुल जाए दिल से, सियाही गुनाहों की धुल जाए दिल से, तुम आँखों से आंसू बहा कर के देखो, शहरग से नजदीक मुसीबत में उसको बुला कर के देखो। अपने गुनाहों पर रो, अपने रब से रो, वो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। तो जहन्नम से कैसे बचेंगे हम? जन्नत में जाने का रास्ता बहुत आसान है। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, बहुत आसान है। लेकिन मुश्किल किसने बना दिया? हमने और आपने मुश्किल बना दिया। वो बोलो कैसे? शादी करनी हो तो जब तक गाड़ी नहीं मिलेगी, जब तक हम शादी नहीं करते। दिन को मुश्किल बनाया किसने? हमने आपने। इस्लाम को मुश्किल बनाया किसने? हमने आपने। जब तक गाड़ी नहीं ले लेंगे, जहेज नहीं ले लेंगे, शादी नहीं करेंगे, जहन्नम से हम बच पाएंगे? ऐसा मांगने वाला इंसान इंटरनेशनल भिखारी है, भिखारी। अल्लाह की कसम खाकर कहता, जो लड़की वालों से जहेज मांगता है वो इंटरनेशनल भिखारी है। उससे अच्छा तो वो भिखारी है जो मस्जिद के बाहर अल्लाह के नाम पर मांगता है, उसको देने भी अच्छा लगता है, लेकिन उससे भी तो गिरा हुआ भिखारी है कि तू ससुराल वाले से भीख मांग रहा है। अपनी कमाई से लो दोस्तों, भिखारी बन के भिखारी मत मांगो, जहेज मत मांगो, अल्लाह से तौबा करो। ये तमाम चीजें जहन्नम में जाने वाली चीजें। वालिदैन की नाफरमानी करते हैं और कहते हम अहले तौहीद है, हम जन्नत में चले जाएंगे। ये हमारा मुसलमान ये गुमान करके बैठा है कि हम अहले तौहीद है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते हैं। अहले तौहीद हो
والدین کی نافرمانی کر رہے ہو، اہل توحید ہو، ماں باپ کو گالی دیتے ہو، اہل توحید ہو، پڑوسی کو تکلیف دیتے ہو، اہل توحید ہو، بے نمازی ہو، اہل توحید ہو، بیوی کو مارتے ہو، اہل توحید ہو، سود کھاتے ہو، اہل توحید ہو، جھوٹ بولتے ہو، اہل توحید ہو، چغلخوری کرتے ہو، اہل توحید ہو، زناکاری کرتے ہو، کہاں جہنم سے بچے ہو؟ ہم اہل توحید ہیں، ایسے ہی اہل توحید رہتے ہیں، ایسے اہل حدیث رہتے ہیں۔ عید و بقرعید کی نماز، جمعہ کی نماز، 8/360 والی نماز پکڑ لو، ایسے ہی جہنم سے بچ پائیں گے۔ ہم جہنم کا راستہ ہم نے اور آپ نے آسان کر دیا ہے، اور جنت کا راستہ ہم نے اور آپ نے مشکل کر دیا ہے۔ تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کیا بیان کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے تو جنت کہتی ہے اللہ اسی تو جنت میں داخل کر دے۔ وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ 3 مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار۔ اور جو شخص جہنم سے 3 مرتبہ پناہ طلب کرے تو جہنم اللہ سے کیا کہتی ہے؟ اللہ اسے تو جہنم سے پناہ دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سب سے زیادہ بہن